یہ جو قربانی کا عمل ہے اور یہ جو عید الاضحیٰ کے اعمال ہیں، ذرا سا اس کے بارے میں تھوڑا سا کچھ تفصیل سے سمجھنے کی آج کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیے، ایک فطری بات پہلے تو یہ ذہن میں رکھیے کہ انسانی دنیا میں جو بھی خوشیاں، ترقیاں، بہاریں آتی ہیں، کامیابیاں ملتی ہیں ایک فرد کو، ایک گھرانے کو، ایک امت یا معاشرے یا سوسائٹی کو، اور وہ خوشیاں، ترقیاں، کامیابیاں چاہے مادی ہوں، اقتصادی اور معاشی ہوں، یا روحانی ہوں، اخلاقی ہوں، وہ ترقیاں، وہ خوشیاں، وہ بہاریں قربانی کے بغیر نہیں آتی۔ ایک مرد قربانی دیتا ہے، اپنے آرام کی قربانی دیتا ہے، وہ کھیت میں ہل چلاتا ہے، گرمی، سردی، برسات، لو، تپش برداشت کرتا ہے، وہ صبح سویرے دکان کھولتا ہے اور دن بھر دکان پر بیٹھ کر سودا بیچتا ہے، وہ مزدوری کرتا ہے، وہ دفتر جاتا ہے، وہ اپنے باس کی ناقابل برداشت چیزوں کو بھی برداشت کرتا ہے، ایک شوہر ہونے کی وجہ سے، ایک باپ ہونے کی وجہ سے۔ اس قربانی کے نتیجے میں 4 لوگ پلتے ہیں اور ایک گھر وجود میں آتا ہے، ایک گھرانہ وجود میں آتا ہے۔ ایک عورت قربانی دیتی ہے، بیوی ہونے کی حیثیت سے، ماں ہونے کی حیثیت سے، کس قدر قربانی دیتی ہے، تب جا کر وہ ایک فیملی وجود میں آتی ہے۔ قربانی کے بغیر تو کچھ حاصل ہی نہیں ہوتا۔ یہ تو کائنات کا ایسا فطری عجیب و غریب قسم کا معاملہ ہے۔ ایک دانہ قربانی دیتا ہے، زمین کے اندر دفن ہو جاتا ہے، ایک بیج قربانی دیتا ہے، تب جا کر اکھوا نکلتا ہے اور فصل تیار ہوتی ہے۔ اس دنیا کی جو زندگی ہے، جو اس کی رونق ہے، جو اس کی بہار ہے، جو اس کی ترقی ہے، اس کا سارا دار و مدار مٹا دینے پر ہے، وجود کو مٹا دینا، قربان کر دینا۔ اور پھر یہ قربانیاں ہر طرح کی ہوتی ہیں، آرام و راحت کی قربانی، جذبات کی قربانی، اپنی کمائی اور آمدنی کی قربانی، اپنے جسم اور جان کی قربانی، اپنے وقت کی قربانی، اپنی خواہشات کی قربانی۔ اور اگر کوئی انسان قربانی کا حوصلہ نہیں کرتا تو وہ کامیاب نہیں ہو سکتا۔ جتنی بڑی کامیابی انسان کو چاہیے، اتنی بڑی قربانی اس کو دینی پڑتی ہے۔ یہ قانون فطرت، یہ ایک یونیورسل لا ہے۔ جتنے علوم نے ترقی کی ہے، یہ علوم کی ترقی زبردست قربانیوں کے نتیجے میں ہوئی۔ جو کتابیں لکھی گئی ہیں اربوں کھربوں کی تعداد میں، جو فکر کو ترقی ہوئی، جو تمدن کو ترقی ہوئی، جو تہذیب کو ترقی ہوئی، نہ انسان کی روحانیت کو جو ترقی ملی، یہ ساری ترقیاں قربانیوں کی وجہ سے۔ انسان اپنی ذات کو سنوار نہیں سکتا قربانی کے بغیر، اپنے اخلاق کو سدھار نہیں سکتا قربانی کے بغیر، اپنے جسم کو تندرست نہیں رکھ سکتا قربانی کے بغیر۔ خواہشات کو قربان کرنا پڑے گا، بہت دل چاہ رہا ہے فلاں چیز کھانے کا، لیکن نہیں، مجھے وہ خواہش قربان نہیں کرنی، ورنہ میں بیمار پڑ جاؤں۔ تو یہ قربانی جو ہے نا، یہ قربانی، یہ اس کائنات کا، اس دنیا کا سب سے بڑا راز ہے، اس کے بقا کا، اس کے تسلسل کا، اس کی ترقی کا۔ اور زندگی کا کوئی شعبہ ایسا نہیں ہے جس کو قربانی کی ضرورت نہ ہو اپنے وجود، بقا اور ترقی کے لیے۔ کوئی شعبہ ایسا، روٹی نہیں پک سکتی گرمی برداشت کیے بغیر۔ آپ سوچیں ذرا، ہر طرف قربانی ہے، قربانی ہے۔ ہم محسوس نہیں کرتے، بار بار اس کو دیکھنے کی وجہ سے ہمارا التفات ہی نہیں ہوتا، لیکن یہ موقع ہے کہ ہم ایک دوسرے کو یاد دلائیں۔ اچھا، جتنی بڑی کامیابی مطلوب ہے، جتنا بڑا انقلاب، جتنا ایک انقلاب آفری نتیجہ، اتنی ہی بڑی قربانی درکار ہے۔